یہ دربار ہے، یہ وہ دربار ہے، یہ وہ آستانہ ہے جس آستانے کا نام بہت بہت دور تک ہے، اور یہاں جتنے بھی مریض آتے ہیں سارے شفا یاب ہو کے گئے۔ پورا محبت سے بولیں گے، جس کو جو کام کرنا بعد میں کر لیجیے، تھوڑا سن لیجیے آپ۔ اور آج تک کوئی ایسا مریض ملا ہی نہیں جس نے یہ کہا ہو مجھے شفا نہیں ملی، سمجھے؟ یہ پوچھو یہاں کے خادم خاص جناب شریف احمد صاحب سے، جناب بشیر میاں صاحب سے، جناب قاری شاہد سے، سید عاصم میاں صاحب قبلہ سے، اور پھر بارگاہ مولا شاہ میاں سے تو حاصل ہوتا ہی ہے، قریب میں میرے نبی کی آن حضرت سید محسن ملت کے دربار میں بھی حاضری ہوتی ہے، وہاں سے بھی وہ نوازا جاتا ہے، دونوں درباروں سے فیض ملتا ہے، اور جو بھی یہاں پر روتا ہوا آتا ہے وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے کہا مولا شاہ کی جس پہ بھی نظر عنایت ہو گئی، آج ماشاءاللہ سادات بھی بہت ہیں، حضرت سید فرمان میاں صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے رضا نے ایک ہی شعر میں فیصلہ کر دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ارے ابھی مولا شاہ کی جس پہ بھی نظر عنایت ہو گئی، توجہ چاہوں گا، مولا شاہ کی جس پہ بھی نظر عنایت ہو گئی، پھر تو شاہوں سے بھی بڑھ کر اس کی قسمت ہو گئی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اور آپ کے دربار سے جس کو بھی نسبت ہو گئی، یا مولا شاہ میاں آپ کے دربار سے جس کو بھی نسبت ہو گئی، پھر تو اس کی ہر جگہ پر قدر و قیمت ہو گئی، پھر تو اس کی ہر جگہ پر قدر و قیمت ہو گئی۔ اب بالیقین رشک اطباء ہے تمہارا آستہ، طبیب کی جمع اطباء ہے، بالیقین رشک اطباء ہے تمہارا آستہ، ہر مریض لادوا کو تم سے الفت ہو گئی۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک، ہر مریض لادوا کو تم سے الفت ہو گئی، ہر مریض لادوا کو تم سے الفت ہو گئی۔ اور مولانا حسن نوری صاحب اس شعر پر توجہ چاہوں گا، جو بھی دربار ولی میں با ادب حاضر ہوا، کیا بات ہے، جو بھی دربار ولی میں با ادب حاضر ہوا، سایہ افکن پھر خدا کی اس پہ رحمت، سایہ افکن پھر خدا کی اس پہ رحمت ہو گئی۔ حضرات انہوں نے جو باتیں کہی تھی مولانا حسن نوری صاحب نے، کہ جو نظرانہ ملتا ہے شکرانہ ملتا ہے وہ سب میں مزدوروں کو مستری کو دے دیتا ہوں، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مدرسے میں کافی تیزی سے کام چل رہا ہے، اور جتنے بھی مدرسے والے ہیں سب کا خیال رکھیں، لیکن ان کا آپ زیادہ خیال رکھیں، اسی لیے تو ہم آپ کا خیال رکھیں، ہم ان کے مدرسے کو دیتے بھی ہیں نا۔ الحمدللہ میں جو بھی میرا نکلتا ہے میں اپنے حساب سے دیتا ہوں، اور امسال زیادہ ہی دوں گا۔ غوث و خواجہ اعلیٰ حضرت اور مولا شاہ کا، کیا بات ہے، غوث و خواجہ اعلیٰ حضرت اور مولا شاہ کا جب لیا میں نے وسیلہ دور کلفت ہو گئی۔ کلفت بمعنی تکلیف، اذیت، صعوبت، اس لیے میں نے ظاہر کر دیا تاکہ لوگ شعر پر داد دے دیں اور سمجھے یہ شعر۔ غوث و خواجہ اعلیٰ حضرت اور مولا شاہ کا جب لیا میں نے وسیلہ دور کلفت ہو گئی،
وہ بڑا اکناف عالم میں ہوا ہے محترم، وہ بڑا اکناف عالم میں ہوا ہے محترم، اعلیٰ حضرت آپ سے جس کو محبت ہو گئی، اعلیٰ حضرت آپ سے جس کو محبت ہو گئی، اعلیٰ حضرت آپ سے جس کو محبت ہو گئی، اور آپ ہیں گنجینہ اسرار علم معرفت، میرے مولا شاہ آپ ہیں گنجینہ اسرار علم معرفت، ہر کسی کو مولا شاہ کی یوں ضرورت ہو گئی، کیا بات ہے، ہر کسی کو واہ واہ، مولا شاہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مولا شاہ میاں، فیضان اولیاء کرام، عرس مولا شاہی اختر العلماء، نعرہ تکبیر۔ اور جو ان کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں حضرت محسن ملت، میں نے دیکھا ہے میرے استاد الکریم صدر العلماء حضرت علامہ مفتی محمد تحسین رضا خان صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے نماز پڑھائی تھی حضرت کی، اور جھما جھم رحمت کی بارش ہوئی، حضرت معلوم بڑا نورانی منظر تھا، بڑی روحانیت تھی، تو یہ سید زادے یہاں پر تشریف فرما ہیں، انہی کی آل یہاں پر موجود ہیں، یہ میری زندگی کی معراج ہے کہ میں ان کی موجودگی میں بول رہا ہوں، محبت کے پھول تول رہا ہوں۔ اب شعر دیکھیں آپ، ایک طرف توجہ چاہوں گا، حضرت محسن ادھر ہے اور ادھر ہے مولا شاہ، حضرت محسن ادھر ہے اور ادھر ہے مولا شاہ، مجھ کو حاصل ان کے درباروں سے برکت ہو گئی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ان کے درباروں سے برکت ہو گئی، وقت ہے مقبولیت کا کچھ نظر ہو جائے، اب بزم میں حاضر جماعت اہل سنت ہو گئی، اور مرکز اہل سنن سے حضرت عدنان بھی آئے ہیں، تم سے بڑی ان کو بھی قربت ہو گئی۔ اور شعر دیکھیں آپ، قاری شاہد صاحب ساری منقبت سارے لوگوں نے سن لی، ایک شعر سن لو آپ، شعرہ تھوڑی ہے مسیحائے مریضاں میرے مولا شاہ میاں، ہے مسیحائے مریضاں، ہے مسیحائے مریضاں میرے مولا شاہ میاں، در پہ آ کر خود ہی مرضوں کو شکایت، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، ہے مسیحائے مریضاں، ارے دونوں خاموش بیٹھو یار، دونوں سنائیں، ہے مسیحائے مریضاں میرے مولا شاہ میاں، در پہ آ کر خود ہی مرضوں کو شکایت، در پہ آ کر خود ہی مرضوں کو شکایت ہو گئی، عظمت غوث و رضا کے جو بھی منکر ہو گئے، واقعی اختر رضا کو ان سے نفرت ہو گئی، ہاں پھر سے پڑھیے، حضرت غوث و رضا کے کیا بات ہے، ہو گئے، عظمت غوث و رضا کے جو بھی منکر ہو گئی، واقعی اختر رضا کو ان سے نفرت ہو گئی، واہ واہ واہ، واقعی اختر رضا کو کیا بات ہے، زندہ باد ہو گئی، اور فخر اظہر دیکھتے ہی، فخر اظہر دیکھتے ہی یاد آ جائے خدا، صاحب سجادہ آپ کا نام رہا ہے، بیٹھو بیٹھو، فخر اظہر دیکھتے ہی یاد آ جائے خدا، جن پہ شیدا واقعی ساری خلقت ہو گئی۔ اور یہ شعر دیکھیں آپ، بشیر احمد شریف یہاں کے خاص خادم ہیں، بشیر و شریف یہاں کے خاص خادم ہیں، قاری شاہد کو بھی اس در سے بڑی قربت ہو گئی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، قاری شاہد کو بھی اس در سے بڑی قربت ہو گئی۔ جی بڑا نوٹ دیجی، بڑا، ارے نوٹ والی بات نہیں، ہوڑ ہلا میں کے کہہ رہا ہوں شعر بڑا ہے تو نوٹ بھی بڑا ہو۔ حضرات
بس چند باتیں. یہ حافظ طفیل صاحب بڑا مسرا رہے ہیں, ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ بھی ہمارے بڑے قریبی ہیں. یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے, بالکل اختتام کی منزل پر ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں رجب المرجب شریف میں یہ رجب کی آخری تاریخ میں عرس مولا شاہ میاں ہوتا ہے, اور رجب کی یہ آخری تاریخ لگ گئی. اس مہینے کی برکتیں سبحان اللہ, اسی مہینے میں فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مولا علی کی ولادت ہوئی. توجہ چاہوں گا, شیر خدا مولود کعبہ اسد اللہ داماد پیغمبر جناب حیدر ابو تراب حضرت شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اسی مہینے میں تشریف لائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا وصال پاکمال بھی ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں کاتب وحی حضرت امیر معاویہ کا وصال بھی ہے. یہی وہ مہینہ ہے, اسی مہینے میں میرے خواجہ کے عرس کی تاریخ بھی ہے, چھٹی تاریخ. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میرے آقا کو معراج حاصل ہوئی. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. بے شک رجب المرجب شریف کی شب ہے, اور میرے مصطفیٰ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. قرآن کی آیت موجود ہے, احادیث موجود ہے, میرے سرکار کو معراج ہوئی. اس مہینے کی برکتیں تو آپ دیکھیں, اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے قرب میں بلایا, اور وہاں بھی پریشان ہوا معراج نہیں ہوئی. آقا کیسے معراج میں تشریف لے گئے, اور انہوں نے اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لیا؟ تو بحیری کے غیور مسلمانوں, ایسے لوگوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک ہی شعر پڑھ دینا, بات سمجھ میں آ جائے گی. وہابی کہتے ہیں کیسے نبی افلاک پر پہنچے فلک میں در نہیں, کیسے ورش پاک پر پہنچے بتاؤ نور سے حائل. کہیں دیوار ہوتی ہے, نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے فوراً پار ہوتی ہے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام, فیضان حضور مولا شاہ میاں اختر العلماء. نعرہ تکبیر. یہ معراج کا مہینہ, یہ اتنا مبارک مہینہ الحمدللہ, ہم میلاد والے بھی ہیں, معراج والے بھی ہیں. وہابی نہ میلاد والا نہ معراج والا. وہابی نہیں کہتا ہے کہ نہیں ہوئی معراج. ارے بھائی نہیں ہوئی تو اس سے بحث کون کر رہا ہے؟ اگر تو نے کہہ دیا کہ نہیں ہوئی اور قرآن کہتا ہے کہ ہوئی. 15ویں پاری کی آیت موجود, سبحان الذی اسری بعبدہ, ترجمہ نہیں کروں گا, بس اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. قرآن شاہد ہے, احادیث موجود ہے. میرے سرکار نے اتنا لمبا سفر طے کیا, ایک آئے وہ دور تک پہنچے, ایک آئے وہ دور تک پہنچے, دوسرے ان سے دور تک پہنچے. ارے وہ جو آئے ہیں سب سے آخر میں, وہ خدا کے حضور تک پہنچے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اور جب معراج کو نہیں مانتا ہے تو میں منکر سے کہوں گا نماز مت پڑھ. توجہ چاہوں گا. کوئی اگر کہتا معراج نہیں مانتا, مفتی صاحب تشریف فرما ہے, تو اس ایسے منکر سے میں کہوں گا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نماز کا تحفہ معراج ہے. نماز کا تحفہ معراج ہی میں تو ملا ہے. اور سنو قاری شاہد صاحب, بس اختتام بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, قصہ مختصر, نظر نہ ہو ادھر سے ادھر. تو معراج کا تحفہ نماز ہے. اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا معراج, تو اختر رضا قادری اس سے کہے گا تو پھر نماز مت پڑھ. اور سنو, جو کہتے ہیں ہم وسیلہ نہیں مانتے, ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں, تو سنو میرے خدا نے اپنے حبیب کو 50 نماز
نمازیں عطا کی تھی، ملاقات ہو گئی تھی حضرت موسیٰ سے، تو حضرت موسیٰ نے میرے سرکار سے ہی فرمایا تھا تمہاری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، کم کرا لیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سرکار پھر پہنچے 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5۔ سرکار آتے گئے جاتے گئے، نمازیں کم ہوتی گئی اور حضرت موسیٰ کا بھی اعلان ہوتا چلا گیا، کیونکہ وہ کوہ طور پر رب کی تحریر کی تاب بنا سکے۔ ان کا مقصد یہ تھا اے اللہ کے حبیب تم آتے رہو جاتے رہو، جس جلوے کو میں دیکھ نہ پایا تھا تمہاری آنکھوں میں اپنا جلوہ دیکھ لوں گا، تم آتے جاؤ گے جاتے جاؤ گے۔ 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اور کم کراؤ، تو میرے نبی فرماتے ہیں اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ ادھر یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ رب نے فرمایا اے میرے حبیب ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اگر آپ کی امت 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرے گی تو ہم اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جی بے شک بے شک۔ مگر 5 وقت کی بھی نہیں پڑھتے میرے بھائیوں، صرف مولا شاہ میاں کے دربار میں حاضری ہو گئی کام ہو گئے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ ان کے دربار میں آئے ہو، ان کا مشن یہی ہے میرے دربار میں حاضر ہونے والوں پہلے نمازیں پڑھو، رب کے فرامین پر عمل کرو۔ تو جو کہتے ہیں ہم وسیلہ نہیں مانتے ہیں، تو اختر رضا قادری کہتا ہے وسیلے سے ہی 50 نمازیں 5 ہوئی ہیں، تو اے وسیلے کے منکرو تم 5 تک پڑھو، 50 ہی پڑھا کرو، 50 ہی پڑھا کرو۔ اسی لیے تو میرے مفتی اعظم نے کہا تھا فصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ میرے نبی کی معراج یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب کا دیدار کیا، یہ میرے نبی کی معراج ہے، اور ہم عاشقوں کی معراج یہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز پڑھو سرکار بے شک۔ برائیوں سے بچو، نیکیوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، نمازوں کا تحفہ شب معراج میں میرے نبی کو ملا، اور ایسا تحفہ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے گھروں میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں مکان میں برکت ہوتی ہے، جو نماز پڑھتے ہیں دکان میں برکت ہوتی ہے، جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے دل کو سرور ملتا ہے، جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ پریشانیوں سے دور رہتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ کلفتوں سے دور رہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ رب کے قریب رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ آستانہ بے شک بے شک۔ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہوگی، آستانے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ مسلمانوں سب کچھ چھوٹ جائے نماز نہ چھوٹے، ورنہ روایتوں میں آتا ہے کہ بے نمازی کا عالم یہ ہوگا، میں بے نمازی کی بات کر رہا ہوں، روایت میں آتا بے نمازی کا حال یہ ہوگا کہ جب اس کی روح نکلنے والی ہوگی تو اس کو اتنی شدت کی پیاس لگ رہی ہوگی، اگر دنیا کے سارے سمندروں کا پانی اس کو پلا دیا جائے، اس کے حلق میں نچوڑ دیا جائے، اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ سمجھ لو آپ نمازیں پڑھو، میری بائیں بہنیں نمازیں پڑھیں، اور اب تو ویسے ہی رمضان آ رہا ہے، ابھی سے عادت بنا لیں نمازیں پڑھنے کی، سبق سیکھیں حضرت رابعہ بصریہ سے، سبق سیکھیں فاطمہ الزہرا سے، سبق سیکھیں غوث اعظم کی والدہ محترمہ ام الخیر سے، غریب نواز کی والدہ محترمہ ام الورا سے، کتنی نیک تھی ہیں، کیسی ان کی سیرت ہے، ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو، پوری رات سجدہ کیا کرتی تھی، نمازیں پڑھا کرتی تھی، اور رب کا قرب چاہتی تھی، رب کی رضا حاصل ہوئی، دنیا میں ان کا اتنا نام ہوا، کوئی رابعہ بصریہ بن کے چمکی، کوئی ام الخیر بن کے چمکی، کسی کو دنیا ام الورا کہتی ہے۔ آج میری مائیں بہنیں، آج میرے سنی بھائی مسلمان جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نمازوں کی پابندی کر لیں، ہر وقت کی نماز میں ہر مسلمان بھائی مسجد میں داخل ہو جائے تو
قسم خدا کی کسی بھی ظالم حکومت کی ہمت نہیں ہے کہ ہمیں ترچھی نگاہوں سے دیکھیں. ٹوپیاں نظر آئیں گی، مسجدوں میں نظر آئیں گے، روڈوں پر لوگ کریں گے. مسلمان یہ ہے، اس کی شان یہ ہے. دربار مولا شامیہ میں حاضر ہونے والوں، ان کا فیضان چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو، ان کے دربار میں آئے ہو. اگر تم چاہتے ہو سرکار مولا شامیہ حضور محسن ملت ہم سے راضی رہے تو ان کے عرس میں آنے والوں یہ عزم صمیم کر لو کہ آج سے ہم 5 وقت کی نمازوں کو ادا کریں گے نا. نمازیں پڑھو. یہ آستانہ، یہ احاطہ نور، الحمدللہ یہاں پر انسانوں کو بھی شفا ملتی ہے، جانوروں کو بھی شفا ملتی ہے. اور یہاں سے اس در سے جو خاک در مولا شامیہ پہ لگنے والی خاک کو جو لوگ اپنے بدنوں پر ملتے ہیں ان کو بھی شفا مل جاتی ہے. یہ پاکھڑ ہے. اگر کوئی جانور ہے اور اس کی طبیعت ناساز ہے، نیند کر رہا ہے، برابر اس پاکڑ کے قریب میں لا کے وہ جانور کو باندھ دے، 7 چکر لگا دے تو اس جانور کو شفا مل جائے. انسان بھی یہاں ٹھیک ہوتے ہیں. اور یہاں پر کتنے آسیب زدہ، آسیب زدگان، یہاں پر ان آسیب زدگان کو شفا مل جاتی ہے جس کو کہیں نہیں ملتی ہے، اس کو یہاں مل جاتی ہے. الحمدللہ یہ دربار مولا شامیہ ہے. یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں سے عقیدت رکھتے ہیں. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ پر جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، آفاق میں پھیلے گی. کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا.